تقنطوا من رحمة الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن ثناؤك ما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر خلق کلہم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سارے بھائی محبت سے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، آج کی یہ بابرکت رات جس کو ہمارے معاشرے میں شب برات کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، یہ وہ بابرکت رات ہے کہ جس رات اللہ رب العزت پوری رات اپنے محبوب کے غلاموں پر اپنی خاص رحمت فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت کی حضور اپنی غلامی کا حصہ ڈالنے کے لیے میں نے بھی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی جس کا تعلق بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ ہے. رات بھی بخشش والی، رحمت والی. اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. ہر چیز سے نا امید ہو جانا لیکن اللہ کی رحمت سے امید نہ ہونا، کیونکہ ہر چیز سے وسیع و عریض، ہر چیز سے وسعت والی کوئی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے، اور باقاعدہ یہ اللہ نے حکم کی شکل میں دیا. قرآن کی کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن میں حکم نہیں ہوتا، جن میں خالی ایک آیت آتی ہے، اس سے انسان مومن خود عبرت پکڑتا ہے، خود اس میں غور و فکر کرتا ہے. لیکن کچھ آیات ایسی ہیں جن میں اللہ حکم دیتا ہے کہ تم نے ایسا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آیت وہ ہے جس میں اللہ حکم دے رہا ہے کہ قرآن پڑھنے والوں، قرآن سمجھنے والوں، ٹھیک ہے، اور نبی مصطفیٰ کو آخری پیغمبر ماننے والوں، ہر چیز سے نا امید ہو جانا لیکن اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا. اور ایک بات یاد رکھنا، اللہ کی رحمت کی کئی شکلیں ہیں. اللہ نے مطلق میں نا عام حکم دیا کہ میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا. اللہ کی رحمت ہوا بھی، بارش بھی، رزق بھی، آنکھیں بھی، عقل بھی، چلنے پھرنے کی قوت بھی، حتیٰ کہ علم بھی، روحانیت بھی، والدین بھی، ہمارا ایمان بھی، قرآن بھی، یہ بھی رحمت ہے. لیکن ایک رحمت وہ ہے جو سراپا رحمت بن کر آئی ہے، جو سراپا رحمت بن کر آئی ہے. یعنی ایک قرآن کی آیت کہتی ہے اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، اور دوسری قرآن کی آیت کہتی ہے ہم نے اپنے محبوب کو پورے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. ٹھیک ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کی خاص رحمت سے بھی کبھی مایوس مت ہو، اور جس کو اللہ نے سراپا رحمت بنا کر بھیجا اس حبیب پر بھی کبھی مایوس اور نا امید مت ہونا. اور ایک بات یاد رکھیے، اسلام ہمارا اتنا پیارا اور خوبصورت مذہب ہے، اتنا عالی شان مذہب ہے کہ اسلام کے اندر اگر کوئی سچے دل سے آ جائے یا سچے دل سے توبہ کر کے اسلام کے حقیقی رستوں پر چل پڑے تو اسلام اس کو دنیا کے اندر بھی عزت اور وقار دیتا ہے، شر کے اندر بھی عزت عطا فرمائے گا. امام یوسف شامی نے سبل الہدا والرشاد کے اندر ایک روایت کوڈ کی. امام زرقانی نے المواہب الدنیا میں المواہب الدنیا کی شرح لکھی، اس کے اندر اس روایت کو کوڈ کیا. مدینے کے پاس کالے رنگ کا حبشی ایک بڑے چودھری کی بکریاں چرایا کرتا تھا اور صرف 2 وقت کی روٹی ملتی تھی. اس غلام کو صرف 2 وقت کی روٹی ملتی تھی.
بکریاں چراتا تھا. ایک دن بکریاں چرا رہا ہے اور بکریاں چراتے چراتے اپنی غربت کے قصیدے بھی پڑھ رہا ہے کہ میں نے دنیا میں آ کر کیا کمایا کہ صبح بھی بکریاں چراتا ہوں، شام کو کھانا کھا کر اسی بکریوں کے باڑے میں سو جاتا ہوں، میری بھی کوئی زندگی ہے. یہ قصیدے اپنے آپ کو سنا رہا تھا. اس کے پاس سے چند صحابہ کا گزر ہوا. چند صحابہ نے اس کے جملوں کو سن کر رک کر اس کو درخواست کی کہ کیا مانگنا چاہتا ہے. 2 وقت کی روٹی تو مل رہی. کہا کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے میرا باپ بھی اس چودھری کا غلام تھا، میں بھی اسی وڈیرے کا غلام ہوں. مجھے کبھی عزت سے بلایا نہیں گیا، عزت سے سلایا نہیں گیا، عزت سے پہنایا نہیں گیا، عزت سے بٹھایا نہیں گیا. تو صحابہ نے کہا آؤ درے مصطفیٰ پر، آؤ درے آستان محمدی عربی پر. کہا کیا ملے گا؟ کہا آنا تیرا کام ہے. غلامی مصطفیٰ میں غلامی مصطفیٰ کا پتہ گلے میں ڈالنا تیرا کام ہے، عزت اور وقار دینا میرے رب کا کام ہے. اب غلام نے کہا ٹرائی کر لیتے ہیں، ٹرائی کر لیتے ہیں. وہ صحابہ کے ساتھ چل پڑا سیدھا مسجد نبوی میں. امام قسطلانی نے، زرقانی نے، امام یوسف شامی نے لکھا کہ جیسے ہی در رسول کریم علیہ السلام پر وہ حاضر ہوا، کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھنے کے فوراً بعد کلمے والے آقا نے پوچھا کرتا کیا ہے، گزر بسر کیسی ہے، گھر کیسے چلاتا ہے، عزت وقار ٹھاٹ باٹ کیا ہے. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولا، کہا جس کے آستانے پر پہلی حاضری میں میری غربت کا پوچھا گیا، میری عزت کا خیال کیا گیا، اس آستانے کے پر پہلے حاضری کا کمال یہ ہے، اس آستانے کی خدمت کی حاضری کا کمال کیا ہوگا. یہ پہلی حاضری. اور سوال ہو رہا ہے عزت کیسی ہے، کماتا کیسے ہے. اس کے بعد اسلام لایا، کلمہ پڑھا، نماز کا وقت ہوا. ابھی نماز سیکھی نہیں، احکامات سیکھے نہیں. مسلمان چلے، صحابہ چلے مسجد نبی میں. وہ کالے رنگ کا حشی غلام وہ بھی پہنچا. اب وہ ڈر رہا تھا کہ ان صحابہ میں تو عبد الرحمان عوف جیسے بڑے غنی صحابی بھی، عثمان غنی جیسا مالدار صحابی بھی موجود ہے، تو ان کے برابر میں کیسے کھڑا ہوں. اس کی ذہن میں ایک پچھلی سوچ تھی کہ جس جگہ، جس معاشرے میں، جس جھونپڑی میں میں رہتا ہوں، وہاں تو گھر کے چودھری کے برابر بیٹھنا بھی جرم، اس کے گھر میں سونا بھی جرم. بکریوں کے جھونپڑے میں باڑے میں سوتا ہوں. یہاں سارے بڑے بڑے امیر، غنی، تاجر صحابی موجود، ان کے برابر سوچ رہا تھا. حتیٰ کہ امام یوسف شامی کہتے ایک صحابی نے اس کے ہاتھ پکڑ کر پہلی صف میں کھڑا کر دیا. اب نماز پڑھی گئی. وہ کالے رنگ کا حبشی کہتا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے، میرے ساتھ مالدار صحابی کھڑا ہے، ادھر مالدار تاجر صحابی کھڑا ہے، میں درمیان میں نکما، باپ میرا غلام، میں غلام، پلے کچھ بھی نہیں، ذاتی گھر بھی نہیں. صحابہ نے کہا اسلام میں جو آ جاتا ہے، اسلام میں جو آ جاتا ہے، اسلام اس کو ایسے عزت دیتا ہے جیسے اسلام نے ابوبکر صدیق کو عزت دی ہے، جیسے عمر بن خطاب کو دی ہے، جیسے عثمان غنی کو دی ہے، جیسے دیگر صحابہ نبی کی آنکھ کے تارے تھے، تو بھی تارا بن گیا ہے. تو سوچئے جو خالی ایمان لایا، ابھی اسلام سیکھا نہیں، قرآن سیکھا نہیں، احادیث سیکھی نہیں، نماز کا طریقہ سیکھا نہیں، اسلام اس کو اتنی عزت دے رہا ہے کہ جہاں بکر صدیق کھڑے اسی صف میں وہ کھڑا ہے. تو سوچئے جو پورے کا پورا اسلام میں آ جائے، جو پورے کا پورا اسلام میں آ رہا ہے، جس کا پورا حلیہ اسلام کا ہو، ظاہر باطن اسلام کا ہو، کردار اسلام کا ہو، کھائے تو اسلام کے مطابق، چلے اسلام کے مطابق، سوئے اسلام کے مطابق، تو رب کعبہ کی قسم آج بھی اس کو ہر سٹیج پر اللہ وقار عطا فرمائے گا. اسلام نے، ہم نے اسلام کو دیا کیا ہے؟ اسلام، ہم نے بھی اسلام کو دیا ہی کچھ نہیں، پھر بھی عزت ہے، پھر بھی وقار ہے. وہ کیسے؟ پوچھو کیسے؟ بندہ پیدا ہو بچہ مسلمان کے گھر میں، غسل دے کر کان میں اذان دی جاتی ہے، ہاتھوں میں اٹھا کر
ہاتھوں میں اٹھا کے استقبال کیا جاتا ہے، اور اللہ کا ذکر اس کے کان میں، عزت ہے کہ نہیں، وقار ہے کہ نہیں؟ ابھی اس بچے کو خود بھی نہیں پتا کہ میری ماں کا نام کیا، میرے باپ کا نام کیا، پھر بھی اسلام عزت دے رہا ہے، اور جب دنیا سے گیا تب بھی لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو کر پورے پروٹوکول کے ساتھ قبر دے جا رہا ہے۔ اسلام کے ساتھ کیا کچھ نہیں، خالی نام کے ساتھ مسلمان لگا، خالی نسبت بنی، خالی نام کے مسلمان بنے، پھر بھی عزت ہے۔ تو سوچو جب باطن میں اسلام آئے گا، جب پورے وجود میں اسلام آئے گا، پھر اللہ عزت فرشتوں سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا، پھر اللہ بڑا مقام عطا فرمائے گا۔ آخر میں ایک بات کر کے اجازت چاہوں گا کہ آج کی رات خاص برکت والی، خاص کرم والی، خاص رحمت والی، اور اللہ کی رحمت کتنی، مسلم میں حدیث ہے، امام نبوی نے ریاض الصالحین میں کوٹ کی، توجہ ہے کہ نہیں؟ توجہ رکھیے، ان کو آپ پہلے سنتے بھی رہتے، دیکھتے بھی رہتے، ابھی دن آنا ہے پورا دیکھ لیجئے گا، توجہ ہے کہ نہیں؟ نبی مکرم نے فرمایا اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، کتنے؟ 100 حصے کیے، اور ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ زمین پر اتارا۔ مسلم میں حدیث ہے، طویل حدیث، ابو ہریرہ سے مروی، عبداللہ بن عمر سے مروی، عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے۔ یہ 100 حصوں میں ایک حصہ دنیا کی طرف اتارا، 99 حصے اللہ نے نبی کے غلاموں کے لیے رکھ لیے، ایک حصہ اتارا۔ اب نبی مکرم نے آگے ایک حصے کی ونڈ کیسے کی؟ پر میں آج بکری اپنے بچے کو جو دودھ پلاتی ہے، ماں کے سینے میں بچے کے لیے جو ممتا جاگتی ہے، جو چڑیا اپنے بچے کو چونچ سے دانا دیتی ہے، یہ ساری طرف جو ہے وہ اللہ کی ایک رحمت کا حصہ ہے۔ آج اگر بھائی کا بھائی کے ساتھ، پیر کا مرید کے ساتھ، استاد کا شاگرد کے ساتھ، امام کا مقتدی کے ساتھ جو لحاظ ہے، جو عزت ہے، جو وقار ہے، وہ اللہ کی ایک رحمت کا نظارہ ہے۔ سوچیو اللہ کی رحمت کا ایک نظارہ یہ ہے جس کا وجود ہی محمد عربی کا رحمت ہے، اس کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب اللہ کی ایک رحمت کا عالم ہی ہے، جہاں 99 رحمت کا ظہور ہوگا، وہاں کتنا بیڑا پار ہوگا۔ کنز المال کے اندر مختصر حدیث ہے، نبی مکرم نے فرمایا روز محشر جہنم میں کافر مومنوں کو تانا دیں گے، تو مسلمانوں کلمہ پڑھ کے بھی جہنم میں ہو، ہم بھی جہنم میں، تم بھی جہنم میں، فائدہ کیا ہوا کلمہ پڑھنے کا؟ یہ کافر مومنوں کو تانا دیں گے کہ عمل تو بعد میں رہا، کلمہ پڑھنے کا بھی کوئی اجر نہیں ملا، ہم نے تو کلمہ نہیں پڑھا تبھی ادھر ہے۔ نبی مکرم کنز المال کی حدیث ہے طبرانی میں، نبی مکرم فرماتے ہیں کہ مومنوں کے دل میں بات آئے گی کہ تانا تو دے رہے ہیں، بات بھی ٹھیک ہے، کلمہ پڑھا پھر بھی جہنم میں۔ اللہ اعلان کروائے گا جبریل جہنم کے جس حصے میں بھی کلمہ گو ہے، جس طبقے میں، جس درجے میں کلمہ گو ہے، اس کو پورے عزت وقار کے ساتھ جہنم سے نکال کر جنت میں لے کر آئیے۔ کنز المال کی حدیث سن کر ناراض ہو لگائیے گا۔ اب جب جنتی وہ گنہگار جب جہنم سے نکال کے جنت لے جانے لگیں گے لینوں میں، اس وقت مومن کہیں گے کافروں دیکھ لو کلمے کی برکت، کافروں دیکھ لو ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تھا، آج اس کی برکت سے تم یہاں ہو، ہم یہاں سے وہاں جا رہے ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ بھی وہاں بھی اللہ کی رحمت امید رکھتے ہوئے اللہ وہاں بھی بیڑا پار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آج کی بابرکت گھڑیوں کے صدقے جنہوں نے محفل پاک کا تمام کیا، جتنے بھی دوست موجود ہیں سب کی بخشش فرمائے۔ آپ میں سے کسی کا عزیز کوئی دنیا سے چلا گیا، اللہ تعالیٰ اس کی قبر پر کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائے، اور آج کی مقدس گھڑیوں کے واسطے اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو موذی وبا سے نجات